الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين بڑھے گی تا ابد شان اولا ہر آن زہرا کی بڑھے گی تا ابد شان اولا ہر آن زہرا کی کہ ہے مدحت سرائی کر رہا قرآن زہرا کی بعد از حمد و صلات آج سیدہ کائنات زہرا پاک سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ کون سیدہ کائنات جن کے مقابلے کی کائنات میں کوئی شہزادی نہیں ہے، اسی لیے تو سیدہ کائنات ہیں، اور ان کے سرتاج مولا کائنات۔ جو ایمان والا کائنات میں رہے گا وہ ان دونوں سے محبت کرے گا کہ کائنات انہی کی مرہون منت ہے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی ولادت پاک نبوت کے پہلے سال ہوئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی جب عمر شریف 41 سال کی تھی تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی پیدائش مبارکہ ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ جناب سیدہ کو غسل دینے کے لیے جنت سے 10 حوریں آئیں۔ سبحان اللہ، کتنی حوریں؟ 10 حوریں آئیں۔ آپ کا نام اقدس فاطمہ رکھا گیا۔ فاطمہ کا معنی ہے آزادی دلانے والی، اور جناب سیدہ کی ساری اولاد آپ کی وجہ سے جہنم سے آزاد کر دی گئی ہے، جبھی تو آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا جو حسنی حسینی سید ہیں۔ جناب سیدہ کی والدہ محترمہ محبوبہ محبوب خدا ام المومنین حضرت سیدہ
خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا یہ خصوصیت تھی کہ آپ کا نکاح حضرت مولا کائنات کے ساتھ ہوا، اور مولا کائنات کے لیے حرام تھا کہ آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح کرتے۔ یہ بھی خاصہ ہے سیدہ کائنات کا، آپ کے وصال پاک کے بعد آپ نے نکاح فرمائے۔ آپ سلام اللہ علیہ 24 سال کی عمر میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال پاک کے تقریباً 6 ماہ بعد ہی وصال فرما گئیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کی روح اقدس حضرت اسرائیل علیہ السلام نے نہیں بلکہ خود دست قدرت نے قبض فرمائی، اور یہ بھی خاصہ فقط سیدہ کائنات کو حاصل ہے کہ کائنات میں جس کی بھی روح کو قبض کیا گیا ملک الموت اسرائیل آتے رہے، لیکن سیدہ کائنات کی عزت و پارسائی کے کیا کہنے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، مالک یہ غیر محرم ہے، ملک الموت تو ہے، ڈیوٹی تو ہے اس کی، لیکن میرے لیے یہ غیر محرم ہے۔ اے اللہ میں پسند نہیں فرماتی کہ یہ اسرائیل میری روح کو قبض کرے۔ تو رب تعالی جل شانہ نے پھر اپنے دست قدرت سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح پاک کو قبض فرمایا۔ یہ کسی اور کو یہ بات نصیب نہیں ہے، اور یہ فقط سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ ہی کا خاصہ ہے۔ اور شہزادی رسول حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سب سے پیاری اور لاڈلی شہزادی ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی آل پاک میں جو مقام و مرتبہ جناب سیدہ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالی عز و جل نے آپ کو بہت ہی خصوصیات عطا فرمائی، جیسا کہ علامہ سائم چشتی صاحب نے لکھا، بڑھے گی تا ابد شان اولا ہر آن زہرا کی، کہ ہے مدحت سرائی کر رہا قرآن زہرا کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر گھڑی میں جناب سیدہ کی عظمت بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مدحت سرائی کر رہا ہے قرآن زہرا کی، اور ان کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ گویا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی عزتیں کتنی بلند ہیں، جن کی پاکی کے لیے رب تبارک و تعالی آیا تطہیر نازل فرما رہا ہے۔ اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عطا کیا تھا کہ آپ کی پارسائی کی اس سے بڑی شان اور کیا ہو سکتی ہے آپ کی عزت و پارسائی کی، کہ جو عورتوں کی بیماریاں ہوتی ہیں نا، ماہانہ بیماری اور بچہ پیدائش کے بعد جو بیماری ہوتی ہے، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ایسی بیماریوں سے پاک تھی۔ کتنی بڑی عظمت و شان کہ کائنات میں کوئی اور عورت ایسی نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ بھی بیان کروں، ڈاکٹر حضرات فرماتے ہیں کہ بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، بچے کی پیدائش جو خوراک ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، وہ وہی خون ہوتا ہے جو عام حالات میں بند ہو جاتا ہے اور بچے کی خوراک بنتا ہے۔ مجھے بتائیے جب یہ بیماری ہی نہیں ہے تو حسنین کریمین کی خوراک کہاں سے آئی؟ اللہ اکبر۔
تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی وضاحت کر دی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کہ جو نوری ہوتے ہیں نا وہ ایسی خوراکوں سے مبرہ ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی عظمتیں، شانیں، رفعتیں، وراء الورا جتنی بھی بیان کی جائیں اتنی کم۔ صبح کے درس میں فقط اتنا، انشاءاللہ آج شام کو آپ کی یاد میں محفل پاک ہوگی، افطاری کا پروگرام ہوگا، احباب بر وقت پہنچیں، ظہر کے بعد اگر آ جائیں تو قرآن خوانی میں بھی شامل ہو جائیں تو زیادہ برکتیں ہوں گی۔ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جو چکی پیستے ہوئے بھی قرآن پاک پڑھتی رہیں، جو حسنین کریمین کو بھی لوریاں دیتی ہوئی قرآن پاک پڑھتی رہیں، جو ساری ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہیں، اور ایک ایک سجدے میں جن کی ساری رات گزر جاتی، اور یہ عرضی پیش کرتی کہ مالک کتنی چھوٹی چھوٹی یہ تو نے راتیں بنائی ہیں کہ فاطمہ جی بھر کے عبادت نہیں کر سکتی، کوئی ایسی رات بھی بنا دینا کہ فاطمہ جی بھر کے عبادت کرے۔ آج کی ہماری ماؤں بہنوں کے لیے یہ درس ہے، کاش ہماری ساری مسلمان بہنیں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی سیرت پاک پر عمل کرنا شروع کر دیں تو دانو جہاں کی وہ عزتیں پالیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ کائنات کے آج کے یوم کا صدقہ پوری امت مسلمہ کی، مسلمان عورتوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائیں۔ آج کی حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے روزے رکھنے کے باوجود جھوٹ اور اس پر عمل نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ بخاری شریف کی یہ روایت کہ جو بندہ روزہ بھی رکھے اور گناہ بھی کر رہا ہو، جھوٹ بھی بول رہا ہو، پھر وہ فقط بھوک اور پیاس ہی برداشت کر رہا ہے، ثواب نہیں پا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا